calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ پارہ کا فرسٹ رکوع کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب بار بار پلٹنا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلنولینک تو یقیناً ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً قبلے، ترضاھا آپ پسند کرتے ہیں جسے، فولی سو آپ پھیر دیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیثما اور جہاں بھی، کنتم تم ہو، فولو تو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّا اور بلا شبہ، الذین وہ لوگ جو، اوتو دیے گئے ہیں، الکتاب کتاب، لا یعلمون بے شک وہ جانتے ہیں، انہ بلا شبہ وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو خواہش ہے نا، ہم اس سے لا علم نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 ماہ تک نا مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں سے بھی واقف، دلوں کے اندر جو ہمارے گمان ہوتے ہیں، ہماری باتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی تو واقف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ مایوسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہماری زبان اتنی زیادہ خاموش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری حالت کو جانتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید بھی ہمیں کوئی نہیں سن رہا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نہیں سن رہے، اور اس طرح ہماری بات نہیں سن رہے، دعا نہیں سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زبان سے مانگیں، بول کے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیں۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا تھا کہ تم نہ اپنا جو چہرہ ہے نا، جس طرف بھی ہو رخ اس طرف پھیر دو، یعنی کعبہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ مسجد حرام کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، بے شک وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقع حق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، یہ لوگ اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا ان کا جو قبلہ ہوگا نا، وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہوگا۔ اور یہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، وہ حسد اور کفر کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے جو ہے نا اس بات کو چھپا لیتے تھے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا اہل کتاب جو ہے نا ان کو جھنجھوڑا، اور ان کو بتایا کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان سے بے خبر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے جو ہے جان بوجھ کے ایک بات کو چھپا لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کے لیے وعید ہے سنائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان جو ہے ان کے لیے تسلی ہے کہ یہ لوگ بس جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ خبر ہی نہ ہو، بلکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کی کتابوں میں بتایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے نا وہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آیت ہے، وَلَئِن اور یقیناً اگر آتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس، اوتو جنہیں دی گئی، الکتابہ کتاب، بکل آیاتن ہر نشانی،
ماں نہیں، تابعوا وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی، وما اور کسی صورت نہیں، انتا آپ بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہ کسی صورت بعضہم ان کا بعض بتابعن پیروی کرنے والا ہے، قبلتا قبلے کی، بعضن بعض کے، ولئن اور یقیناً اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد ما اس کے جو جاءکا آیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انکا یقیناً آپ، اذن تب، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا ہوا کہ اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یعنی جس طرح کی وہ چیز مانگیں گے نا آپ وہ بھی ان کو پیش کریں گے نا، ہر طرح کی دلیل ان کو پیش کر دیں گے، لیکن وہ تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ تو آپ ان کے کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حق ہے کہ قبلہ جو ہے نا ہمارا بیت اللہ ہے، لیکن جو عیسائی اور یہودی تھے نا انہوں نے اپنی مصلحت کے تحت قبلہ کی سمت خود سے تعین کی ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، کیونکہ جس طرح اس آیت میں بتایا نا کہ نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے مراد یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی بھی جو ہے نا پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ جو یہودی تھے نا وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اور جو عیسائیاں وہ بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کر کے تو پھر نماز ادا کرتے تھے، اپنی عبادت وغیرہ جو بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے بھی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تو انہیں دلیلیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے جو آپ کے پاس حق آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے انہی کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے قبلے کی پیروی کی، ان کی طرف رخ کرنا چاہا، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو آ گیا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے تو نافرمانی ہو جائے گی، اور نافرمانی ظلم ہے۔ الذین جن لوگوں نے آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور واقعتاً فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، لیکتمون یقیناً وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ جو تھے ان کے علماء کرام اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ ان چیزوں سے جو ہے لا علم تھے یا ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، یا ہمارے دل میں جو ہے نا اس طرح کا اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں شاید ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو، ان کے ڈاؤٹس کلیئر نہ ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ وہ کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس کو بالکل ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور اپنے بیٹے کو نا ہر شخص بہت اچھے سے پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ اس چیز سے جو ہے نا لا علم تھے، بلکہ وہ ان کو بالکل اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ بالکل سچا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ جیسے بھرے مجمع میں بھی انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے نا، بالکل اس طرح سے وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ چھپاتے کیوں تھے اس چیز کو؟ حق سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے، اور حق کو چھپا کر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہم لوگ جو ہے نا بڑے بن گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے نا ان کا انکار کر دیتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کتاب دی تھی اس میں اس چیز کی واضح نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا اور ظاہر نہ کیا۔ فرسٹ رکوع کی لاسٹ آیت ہے، الحق حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس آپ ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہے نا وہ کسی انسان کی خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اسے ماننا ہے اور اس کے بارے میں کسی قسم کا جو ہے نا کوئی شک نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح چینج کر دیا یا پہلے انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ اور تھا. اور جب یہودی اور عیسائی یہ بات کرتے تھے اعتراض کرتے تھے نا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو نا ثابت قدمی کا حکم دیا کہ آپ نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا, حق کو حق سمجھنا ہے. الحمدللہ ہمارا فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Try your best, avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you.